بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قرآن کریم دی اے سورہ مبارک فاتحۃ الکتاب، جس دے نال قرآن حکیم دی ابتدا ہوندی ہے، اگرچہ اس دا نزول حجۃ الوداع تے ہویا اور روایات وچ ملدا کہ جس ویلے سورہ مبارکہ نازل ہوئی، شیطان سر وچ مٹی پاندا سی اور روندا سی کہ جڑے لوگ یہ کلمات تلاوت کیتا کرن گے انہاں تے میرا وس کس طرح چلے گا۔ اس سورہ مبارکہ دیاں 7 آیات اور قرآن حکیم دی ساری تعلیمات دا خلاصہ اس سورہ کریمہ وچ موجود ہے۔ اللہ کریم نے خود بندے نو دعا سکھائی اور پھر اس نو ہر نماز دی ہر رکعت وچ پڑھنا ضروری قرار دیتا۔ آدمی نو جڑی قرب الہی دی صورت حاصل ہوندی ہے سب تو زیادہ وہ نماز دے اندر ہوندی، باوضو ہو کے، لباس پاک کر کے، پاک جگہ تے قبلہ رو ہو کے، دنیا نالوں کٹ کے صرف اللہ کریم دے نال اپنی گزارشات پیش کردہ۔ اسی سب تو پہلے رب جلیل دی تعریف ہے، دعا کرنے دا سلیقہ بھی اس آیہ کریمہ نے دسیا۔ سب تو پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی جائے، اس تو بعد اپنا مقصد بیان کیتا جائے، اور اس مقصد نو شرعی حدود دے اندر اور اللہ دے نیک بندیاں دی رفاقت وچ جڑا کم ہوئے اس تک محدود رکھا ہے۔ انسانی خواہشات دی تو کوئی حد نہیں، لیکن شریعت نے انہاں دی تکمیل دے ذرائع محدود کر دیتے ہیں اور انہوں نے ایک خوبصورت انداز دیتا کہ اپنا حق حاصل کرے بندہ اور دوسرے دے حق وچ تجاوز نہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساریاں چنگیاں گلاں، ساریاں خوبیاں، سارے کمالات صرف اللہ واسطے۔ کائنات بسیط کے اندر جتھے تک انسانی نگاہ اور اس دے علوم کم کرتے ہیں، بے شمار چیزاں اس دے علم وچ آندیاں، ہر چیز وچ کوئی نہ کوئی خوبی نظر آندی، ہر چیز وچ کوئی نہ کوئی کمال نظر آندا، پھر محدود کیوں کر دیتا گیا کہ ساری خوبیاں صرف اللہ واسطے ہیں۔ اگے نال یہ گل دس دیتی گئی ہے کہ ساری خوبیاں اللہ واسطے کیوں؟ اس واسطے کہ وہ رب العالمین ہے۔ رب وہ ہستی ہوندی جڑی ہر ضرورت مند دی ہر ضرورت ہر جگہ ہر ویلے پوری کر دی۔ اگر کسی کوئی کمال ہے اللہ کریم تو علاوہ، تو
تو وہ اللہ دا دتا ہوا. اگر کسی کو خوبی ہے تو چونکہ اللہ رب العالمین ہے، عالمین دے اندر اللہ تو سوا ساری کائنات آوے دی. تو کسی جگہ کائنات دے کسی حصے کوئی ایسی شے، کوئی ایسی ہستی جسے کوئی کمال نظر آنا یا بہت سارے کمالات نظر آتے ہیں، تو وہ سارے کمال بنیادی طور پہ اللہ دے عطا کرتا. اس واسطے حقیقی صفت جڑی ہے وہ اللہ کریم دی کیتی جائے گی، جس نے دوسریاں چیزاں نوں، دوسریاں ہستیاں نوں، افراد نوں، ملائکہ نوں، انساناں نوں، ہر شے نوں کمالات عطا کیتے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد، ہر وہ خوبی، ہر وہ کمال، وہ چھوٹا یا وڈا جڑا حمد دے زمرے چاہندا، وہ تمام صرف اللہ واسطے. الرحمن الرحیم، اللہ بہت بڑا مہربان، بہت بڑا رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم دونوں مبالغے دے چیز ہیں، یعنی بہت بڑا مہربان، بہت بڑا رحمان، بہت بڑا رحم کرنے والا. الرحیم بہت بڑا مہربانی کرنے والا. اور دونوں ایک لفظ جو مشتق کر، لیکن اصولاً دونوں فرق یہ ہے کہ رحمان فعالان دے وزن پہ. عربی جڑا اصول ہے اسے جڑا لفظ فعالان دے وزن پہ ہوندا وہ وقتی ہوندا. جیسے غضبان فعالان دے وزن پہ سخت غصے چ، لیکن کوئی بندہ جمدیاں تو لے کے مردے تائیں ہر ویلے سخت غصے چ نہیں رہندا. یہ لمحاتی اور وقتی صفت ہوندی ہے. عطشان بہت زیادہ پیاسا ہے، فعالان دے وزن پہ ہے، لیکن کوئی بندہ ہمیشہ بہت زیادہ پیاسا نہیں رہندا. یہ وقتی صفت ہوندی ہے. اللہ کریم دی صفت الرحمن، یہ بھی اس عالم دنیا تے اس دا ظہور ہے. اور دنیا اللہ کریم دے سامنے لمحاتی جی چیز ہے. اس دی ذات ابدی اور دائمی ہے، دنیا محدود وقت واسطے ہے. رحمانیت دا ظہور اس طرح کہ جتھے اس دے شکر گزار بندے دنیا دیا نعمتاں تو بہراور ہو رہے، نا شکرے بھی اتھے دنیا دیا نعمتاں تو حظ اٹھا رہے. الرحیم فعیل دے وزن تے ہے، اور یہ دائمی ہوندی ہے صفت، یہ لمحاتی نہیں ہوندی. جیسے حکیم، کسی دا حکیم ہونا وقتی اور لمحاتی نہیں ہوندا، اس دی ذات دا وصف بننا. علیم بہت زیادہ علم والا، تو علیم کوئی لمحاتی صفت نہیں ہوندی، وہ پکا وجود دا حصہ بنوائے. اسی طرح الرحیم رحمت جو ہی مشتق ہے، لیکن اس دا ظہور آخرت واسطے ہے، جتھے ہمیشہ جنہاں تے اللہ دا رحم ہو سی انہاں تے ہمیشہ رحم ہو سی. اور رحمت عمومی نہ ہو سی کہ مومن کافر سب نو محیط ہوئے. کافر کلی طور تے اللہ دی رحمت تو محروم ہو سا. دنیا تے خوراک دی بہت بڑی نعمتوں وہ لے رہے، لیکن آخرت جنہاں نو وہ خوراک بھی نصیب نہیں ہوئے گی. دنیا تے بہت اچھی قسم دے پانی پی رہے، جہنم میں وہ پانی بھی نصیب نہ ہو سی. یعنی اتھے ظہور رحمانیت دا نہیں ہوئے گا، رحیمیت دا ہوئے گا. اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ دے اپنے خاص بندیاں تے ہوئے گا، نافرمان اس تو معروم رہن گے. تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کریم دی عظمت اور اس دی شہنشاہی دا اعلان ہے کہ دنیا تے بے شمار لوکاں نے مالک ہونے دا دعویٰ کیتا، حکمران ہونے دا دعویٰ کیتا، اپنی بادشاہت دا اعلان کیتا، اپنی بڑائی ظاہر کیتی. اور ہر بندہ ایک حد دے اندر دنیا تے بادشاہ ہے، جتھوں تک اس دا اثر چلدا، جتھوں تک اس دی گل چلدی ہے، جتھوں تک وہ اس دی گل منی جاندی ہے، اس دی اندر اس دی اپنی بادشاہی ہے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ،
جو ہر بندہ حکمران ہے اور اپنی بادشاہی دے بارے اس کو جواب لیا جائے گا. جتھے اس دا دائرہ اثر ہے اتھے وہ بادشاہ ہے. چلو کوئی اپنی جان تے ہے, کوئی اپنے گھر تے ہے, کسی دی گل محلے علاقے چ, کوئی ملکاں دا بادشاہ ہے, مگر روز حشر کسی دی کوئی گل اپنی ذات تے بھی نہیں چلے گی. اتھے گل صرف اللہ دی ہوئے گی, بادشاہت صرف اللہ دی ہوئے گی. لمن الملک اليوم, پوچھا جائے گا ہے کوئی جس نو اج بادشاہی دا دعویٰ ہوئے, جس نو اج اپنے آپ دی حکومت دا دعویٰ ہوئے, اپنے اختیار دا دعویٰ ہوئے. لمن الملک اليوم, کوئی جواب نہیں آئے گا تو اعلان کیتا جائے گا للہ الواحد القہار, حکومت صرف اللہ واسطے ہے. تو فرمایا بندہ جس ویلے بارگاہ ربوبیت حاضر ہونا, پہلے اللہ کریم واسطے یہ عرض کردہ کہ تمام کمالات, تمام اچھائیاں, تمام خوبیاں اللہ دیاں, جڑا سارا جہانہ دا پروردگار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, اور یوم جزا دا مالک ہے, حقیقی حکمران وہ ہے, حقیقی اختیار اور قبضہ قدرت اس دا. اتھے پہنچ کے اللہ دی دتی ہوئی تعلیم ایک عجیب موڑ دے دیندی ہے بندے نو, کہ اللہ دی کبریائی دا, اس دی شہنشاہیت دا, اس دی بڑائی دا اعلان کر کے فرماتا ایاک نعبد, اسی سارے صرف تیری عبادت کر رہے ہیں. بندہ ایک اللہ گل کر رہے سی, اپنا معافی ضمیر بیان کر رہے سی, اپنے دل دی گل کر رہے سی کہ اللہ ساریاں خوبیاں تیرے واسطے, تو بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, روز جزا دا مالک ہے. اتھے آ کے جمع دا صیغہ استعمال کر لینا, اور جمع دے صیغے ہر وہ ہستی آ ویندی ہے جڑی اللہ دی عبادت کر دی ہے, خواہ اللہ دے انبیاء, ملائکہ, مقربین بارگاہ, اللہ دے نیک بندے, اہل علم, اولیاء اللہ, سارا ہر عابد و زاہد, آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے اج تک جتنے لوگ اللہ دی عبادت وچ کھڑے, جتنے فرشتے اللہ دی عبادت وچ کھڑے, یا جس طرح کائنات دا ذرہ ذرہ اس دی حمد و تسبیح کر رہا, وہ بندہ اپنے آپ نو اللہ دے عبادت گزاراں اور اللہ دے نیک بندیاں دے نال اس امبو شامل کر لینا, اور آدھا ایاک نعبد, اسی سارے تیری اور صرف تیری عبادت کرنے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور اسی سارے تیری اور صرف تیری مدد دے طلبگار, تیری مدد چاہنے ہیں. عبادت کرنے واسطے بھی تیری توفیق چاہیے, تیری دتی طاقت چاہیے, تیرا دتے شعور چاہیے, دل نو تیری بارگاہ لاؤن واسطے بھی تیری اجازت ہی نہیں, تیری مدد چاہیے. اپنے آپ نو تیرا اطاعت گزار رکھنے واسطے بھی تیری عطا اور تیرے کرم دی ضرورت ہے, اور پھر بہت بڑی ضرورت ہے کہ ساڑی اے مدد فرما, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ساریاں خوبیاں دا مالک ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, یوم جزا دا مالک ہے, اور اسی سارے تیری بارگاہ حاضر ہیں, صرف تیری عبادت کرنے اور صرف تیری مدد چاہنے ہیں. اس واسطے مدد چاہنے ہیں کہ تو سانو سدھے راہ تے رکھ. یعنی بہت بڑی درخواست, بہت بڑی کامیابی عند اللہ, بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ کوئی بندہ دار دنیا صراط مستقیم تے سدھے راہ تے رہے. منہ سدھا راہ کیے وے دنیا دا ہر بندہ آدھا جو میں کردہ پیا یہ صحیح ہے. انسانی مزاج ایسا کہ ہر بندے دے اندر ایک عدالت بنی ہے, اور ہر بندے دے اندر ایک جج بیٹھا, ایک قاضی بیٹھا, جو کوئی کردہ وہ اس دے کو اس آپ جواز اس دا تراشیا وامنا, گھڑیا وامنا, اور وہ آدھا جو میں کردہ پیا یہ صحیح ہے, جتھے میں چلدا پیا یہ راہ سدھا. تو جی ہر بندے دی رائے مختلف ہوئے تو صراط مستقیم کے ہو سی. صراط الذین انعمت علیہم,
اللہ نے تعین فرما دیتی کہ ہر بندے دی رائے نال صراط مستقیم نہیں، میں جو ہر بندے اپنا جواز کڑیا تو وہ صراط مستقیم ہو گیا۔ صراط مستقیم وہ ہے اے میرے پروردگار انہاں لوکاں دی راہ جنہاں تے تیرا انعام ہویا، جنہاں تے تو راضی ہویا، جنہاں نو تیرا قرب نصیب ہویا، جنہاں نو تیری اطاعت نصیب ہوئی، اور جنہاں تے اس دے بدلے تیرے انعامات ہوئے، جنہاں نو دنیا و آخرت وچ تیری رضامندی نصیب ہوئی۔ یعنی صراط مستقیم صرف ایک ہے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے اج تک صراط مستقیم صرف ایک ہے، اور وہ ہے اطاعت الہی، جس دے نتیجے اللہ دا انعام نصیب ہوئے، اہدنا الصراط المستقیم، اساں ساریاں نو صراط مستقیم تک اور اس تے چلا، اس دی ہدایت فرما۔ اور صراط مستقیم یہ ہے کہ انہاں بندیاں دا راہ جنہاں تے تیرا انعام ہویا، غیر المغضوب علیہم، نہ انہاں روکن دا راہ جنہاں تے تیرا غضب ہویا، یعنی او کردار، او کم، او راہ جس تے چل کے اگو غضب الہی نہ واسطہ پوے، او راہ سدھا راہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت سدھا راہ ہے، اور جتھوں بندہ اطاعت چو خارج ہویا اتھے وہ نافرمانی دے دائرے چلا گیا۔ قرآن حکیم نے مومنین نو ہدایت کردے ہیں دسیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والےو سارے دے سارے اسلام دے اندر آ جاؤ، بلا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام تو باہر جیڑا قدم کوئی اٹھاؤ گے وہ شیطان دے نقش قدم تے ہوئے گا، اور تانوں زیب نہیں دیندا کہ تسی اللہ دا، اللہ دے حبیب دا کلمہ پڑھ کے تے پھر اتباع شیطان دا کرو، پیروی شیطان دی کرو، یہ ڈھکدی نہیں گا۔ تو صراط مستقیم ہوئے گا جس تے اللہ دے اطاعت گزار بندے گامزن رہن، جیڑا اللہ دے نیک بندیاں دا راہ ہے، اللہ دے پسندیدہ بندیاں دا راہ ہے، مقبولانے بارگاہ دی جیڑی راہ ہے، وہ صراط مستقیم ہوئے گا۔ یعنی اپنے آپ نو انہاں بندیاں شامل کردہ جنہاں تے اللہ دے انعامات ہوئے، اور انہاں بندیاں تو اس راہ تو، اس کردار تو، اس نظریے عقیدے تو، اس عمل تو پناہ دے جیڑا تیری ناراضگی دا، تیرے غضب دا سبب بندا۔ والضالین، اور انہاں لوگوں تو بھی بچا جیڑے گمراہ ہو گئے۔ مغضوب اور گمراہ مفہوم اگرچہ ایک ہی ہے، لیکن اس دے انداز دون ہے، دوئے اللہ دی نافرمانی کر دین اور دوئے اللہ دے عذاب وچ گرفتار ہوندین۔ لیکن مغضوب انہاں لوکاں نو، انہاں قوماں نو، اس طبقے نو آکھیا گیا جنہاں نے اللہ دی فرما برداری تو انکار کر دیتا، کفر کیتا، شیطان دی راہ اپنا لی۔ لیکن ایک بد نصیب طبقہ ایسا جڑا دوسرے پاسے ایک تے انکار کر کے اس پاسے گمراہ ہو گیا، ایک افراد دا شکار، زیادتی دا شکار ہو کے دوجے پاسے نکل جانا۔ جڑا مثلا یہود نے اطاعت تو انکار کر دیتا، اللہ دے 70 نبی ایک دن شہید کیتے، انبیاء مبعوث ہوئے، انہوں نے شہید کر دیتا، یہ غضب دی راہ ہے۔ عیسائیت نے بڑی نرمی تے بڑی اطاعت دا جڑا ہے وہ اظہار کیتا، لیکن کیتا کہ اللہ دے نبیاں نو اللہ دا بیٹا قرار دے دیتا، یعنی ایک گمراہی اس پاسے نکل گئے، غلب زیادتی دا شکار ہو گئے۔ کمی یا زیادتی، انکار یا اقرار دے پردے گمراہی اور زیادتی، اللہ پاک سانو انہاں دونوں تو بچا۔ عیسائیاں نے غلب کر لیا، انہوں نے انکار دی راہ اختیار کی تھی۔ اے مطلب ہے یہ دو گروہ جڑے ہیں، یہ وہ مغضوبین دے سربراہان اور یہ دالین دے سربراہ بن گئے۔ ورنہ دنیا تے ہر بندہ جڑا
افراد و تفرید کا شکار ہونا یا وہ غضب والے پاسے ٹر ویندا یا گمراہی والے پاسے ٹر ویندا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھی لکیر کھچی، ایک سیدھا خط چھک کے فرمایا کہ یہ اللہ دی راہ صراط مستقیم، پھر نال چھوٹی چھوٹیاں بے شمار لکیراں بنائیاں، فرمایا ہر قدم تے کوئی نہ کوئی راہ ملتی ہے، کوئی سجے جا رہی ہے، کوئی کھبے جا رہی، لیکن یہ ساریاں غلط راہ نے، سب گمراہی اور سب شیطان دی پیروکاری ہے۔ اللہ کریم دا راہ وہ ہے جڑا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا۔ تو انسانی زندگی محدود ہے، بالکل لمحہ بسر ہو ویندی ہے۔ بچپن وچ جوانی بندے نے خیال ہوندا کہ بڑی عمر پئی ہے، لیکن جس ویلے بڑھاپا ہوندا تو یہ پچھاں تکدا تا کل دی گل ہے۔ اس لیے سمجھ آتی ہے بھئی اتنا زیادہ وقت نہیں آیا، وہ تو لمحہ بسر ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آئی وقت ہاتھ چوں نکل گیا، کدے گیا کتھے، عمر گئی کتھے، جوانی کتھے گئی، وہ زور و طاقت و ہر شے کتھے گئی، پتہ نہیں لگتا۔ تو بہت محدود یہ وقت ہے، پھر چونکہ آخرت دی زندگی دائمی ابدی اور نہ ختم ہونے والی ہے، تو ایک چیز کدی نہ ختم ہونے والی لا محدود ہے، اس دے مقابلے ایک محدود چیز رکھو تو کتنی بھی لمبی ہوئے اس دی حیثیت کوئی نہیں۔ لا محدود دے مقابلے محدود دی کوئی حیثیت نہیں۔ پوری دنیا دی زندگی محدود ہے تو پھر انسان دی زندگی تو اس دا بھی کوئی خربواں حصہ، بہت تھوڑا جے لمحات ہیں انسان کو۔ اللہ کریم کو ہر نماز اس دی ہر رکعت یعنی اتنا ضروری اللہ نے قرار دیتا، یہ دعا اتنی ضروری ہے کہ ہر نماز، خواہ وہ نفل نماز پڑھدا، سنت پڑھدا، فرض ادا کردا، ہر نماز دی ہر رکعت اس دا پڑھنا فرض قرار دیتا، ضروری قرار دیتا کہ یہ اس سلیقے اور اس طریقے نہ میرے کو دعا منگی جائے۔ اللہ کریم دی بے شمار نعمتاں، بے شمار بخشاں، شیطان تو تحفظ، نفس تو تحفظ، اور اللہ دے نیک بندیاں دا سنگ نصیب ہوگا۔ صراط مستقیم تو حاصل یہ ہے کہ اللہ دے جڑے نیک، اللہ دے برگزیدہ بندے انہاں دا سنگ نصیب ہونا، اور اللہ پاک ہدایت تے اور ایمان تے خاتمہ نصیب کردہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ